بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد علیہ وسلم۔ محمد نذیر خان ایڈوکیٹ۔ بہت زیادہ کامیابی ملی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب کو، یعنی پریسیڈنٹڈ وکٹری ہے پاکستان میں۔ ابھی تک کوئی امیدوار جو ہے اتنے زیادہ حلقوں میں اس نے الیکشن بھی کنٹیسٹ نہیں کیا، اور نہ ہی اتنے زیادہ حلقوں میں اس کو کبھی کامیابی ملی۔ ان پریسیڈنٹڈ ہے، پاکستان میں ہسٹری قائم ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے تو جو ہے ہمارے جو لیجسلیٹرز ہیں ان کو جو اس لا کو امینڈ کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے جو قوم کا جو پیسہ ہوتا ہے وہ ضائع ہوتا ہے۔ یہ ایک ہماری لا میں ایک لوپ ہول ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ ان لمیٹڈ جو ہے وہ نمبر آف سیٹ جو ہے نیشنل اسمبلی کی وہ اس پہ کھڑا ہو سکتا ہے، الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے۔ تو کوئی ہماری لا میں ایسا کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس لا کو امینڈ ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کا رائٹ تھا، انہوں نے وائزلی جو ہے اس لا کو یوز کیا، اس میں سے ایک راہ نکالی، اور جو پی ڈی ایم کے جو تھے متفقہ امیدواران ان کو شکست دی۔ مہربانو قریشی کا جو الیکشن تھا جہاں پہ پی ٹی آئی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کا ڈیفرنٹ فیکٹر ہے۔ اس کا عمران خان صاحب کے نظریے سے، عمران خان کی سوچ سے، عمران خان کا جو منشور ہے تحریک انصاف کی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ وہ ایک ذاتیات کی جنگ تھی، دو خاندانوں کی جنگ تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جو ابھی مہربانو یا قریشی خاندان تھا وہ ویل کنیکٹڈ اس حلقے میں نہیں تھا، نہ ہی وہ لوگوں کے دکھ سکھ میں کافی زیادہ عوام میں اور ان کے درمیان کی گیپ کا سامنا آ رہا تھا۔ تو اس وجہ سے ان کو بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور مہربانو جو ہے وہ فرسٹ ٹائم ان کا جو الیکشن تھا پبلک میں ان کی اتنی نو ہاؤ بھی نہیں تھی، نہ ہی پبلک ان کے وزڈم سے، ان کے ویژن سے اویئر تھی۔ دوسرا، تحریک انصاف کے اپنے جو کارکن تھے وہ ٹھیک ہے، جو علی موسیٰ تھا وہ بھی یوسف رضا گیلانی کا جو تھا وہ بیٹا تھا، اس کی بھی ایک موروثیت سیاست ہے، لیکن اس کے جو ووٹرز نے وہ اس پہ انہوں نے اتنا ایجیٹیٹ نہیں کیا جتنا پی ٹی آئی کے اپنے کارکن تھے۔ مہربانو کو ٹکٹ ملنے پہ، جب سے مہربانو کو ٹکٹ ملا، جو پی ٹی آئی کا اپنا جینوئن ورکر تھا، جو اس کا اپنا یوتھ تھی، وہ جو لوگ جو تھے تبدیلی جو ہے اور نیا نظام، نیا سیٹ اپ جو لانے کی بات کرتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ کافی زیادہ ڈسٹرب تھا کہ زین بھی ہے، وہ صوبائی اسمبلی کی ممبر ہے، پہلے قومی اسمبلی کے ممبر رہا، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، تو کیا کہ جو عام ورکر ہے، عام پبلک ہے، کیا اس کو جو ہے وہ ٹکٹ نہیں مل سکتا؟ آپ دیکھیں جس طرح یہ جولائی میں ضمنی الیکشنز ہوئے تو کس طرح جو ہے عام ورکرز نے، جو بڑے بڑے بوجھ تھے، ہیوی ویٹس تھے، سیاستدان، ان کو شکست دی، اور اسی وجہ سے پرویز الہی صاحب وہ چیف منسٹر بنے۔ تو اگر وہ شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ تھا کہ گیلانی کے مقابلے میں جو ہے عام ورکر نہیں کھڑا ہو سکتا، یہ ایک ان کی اپنی سوچ ہو سکتی ہے، اس کے میرٹس ڈی میرٹس بھی بات کی جا سکتی ہے، ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے، لیکن جتنے بھی اینالسٹ ہیں، جو رپورٹس ہیں، وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اگر کوئی عام ورکر ہوتا تو ڈیفینیٹلی جو علی موسیٰ گیلانی ہے اس کو ٹف مقابلہ کرنا پڑتا۔ اور یہ ٹھیک ہے، وہ یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ ویل کنیکٹڈ ہے اپنے علاقے میں، لوگوں کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں، ان کی خوشی غمی میں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ یہ اس کا جو مہربانو کو جو قریشی کی جو شکست ہے، اس کے عمران خان صاحب کے ویژن سے، یا عمران خان صاحب کے جو منشور ہے، یا اس پہ کوئی اتنا کوئی خاص سیٹ بیک نہیں ہے، اور عمران خان صاحب ایک مضبوط جو ہے ان کی آواز جو ہے وہ ابھر کے سامنے آئی ہے۔ یہ قسم کا ایک اب ریفرینڈم کہہ لیں کہ عوام جو ہے اب وہ الیکشن چاہتی ہے۔ یہ اس کا الیکشن پہ بہت سارا پیسہ ضائع ہوا۔ آپ نے پہلے ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کروائے، پھر آپ نے دوبارہ پھر ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کروایا اتنے سیٹس پہ، تو اس کی بجائے بار بار آپ جو ہے اسٹیجز پہ 10-12 حلقوں میں ضمنی الیکشن کنٹیسٹ کرواتے جائیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی جو لیجیٹیمیٹ ٹرم ہے وہ تو اگلے سال اینڈ ہو جانی ہے ہماری پارلیمنٹ کی اور صوبائی اسمبلیوں کی۔ تو بہتر ہے کہ آپ الیکشن کے اندر ہی چلے جائیں 4-5 مہینے پہلے۔ اب اکتوبر کا مڈ ہے، اکتوبر اینڈ ہونے والا ہے، نومبر سٹارٹ ہونے والا ہے، تو اگر آپ 4-5 مہینے پہلے بھی الیکشن کروا دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی کوئی قباحت ہے، نہ کوئی مسائل ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، یہ پاکستان کے لیے ابھی ہم سب مل کے سوچنا ہوگا، ایک لارج اسکیل پہ پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، پاکستان کی مضبوط معیشت کے لیے سوچنا ہوگا، پاکستان کے بہتر وقار کے لیے سوچنا ہوگا، پاکستان کے جو فوائد ہیں، ہماری خارجہ پالیسی ہے اس کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ دیکھیے ابھی اب شارٹ ٹرم رہ گئی ہے، دن بدن جو اس پارلیمنٹ کی جو مدت ہے اس میں کمی ہو جا رہی ہے، کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، تو ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشنز ہیں اس پہ بھی کافی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں۔ کوئی جو انویسٹرز ہیں وہ بھی اتنا انویسٹ نہیں کرتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ 4-5 منتھ کے گورنمنٹ کا ٹرم رہ گیا ہے، جو نئی گورنمنٹ آتی ہے، کیونکہ پاکستان میں تو لاز تو چینج ہوتے رہتے ہیں، کوئی یونیورسل پالیسی تو ہے نہیں، کوئی کنسسٹنس پالیسی نہیں ہے،
کوئی ہمارا یہ ہو کہ مطلب ہر گورنمنٹ نے آ کے اپنے رولز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتی ہیں، اپنی لیجسلیشن ہوتی ہے، نیو پیکیجز ہوتے ہیں انویسٹرز کے لیے، نیو اسکیمز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم نے انویسٹرز کو اٹریکٹ کرتا ہے. پاکستان میں پہلے بھی غربت کے بہت زیادہ برے حالات ہیں، معیشت ہماری جو ہے نا وہ بہت زیادہ کمزور ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ہمارا جو مسائل ہے اس میں اور زیادہ اضافہ ہو. تو ہم الیکشن میں کی طرف چلے جائیں تاکہ ہمارے پاس انویسٹرز ہو، وہ ان کا جو کنفیڈنس ہے وہ جو ہے وہ بلڈ کر سکیں دوبارہ. انٹرنیشنل ریلیشنز پہ ہمارے پہ جو دوسرے سفارتکاری کے معاملات ہیں، دوسرے ممالک کے ساتھ ہمارے ایک برابری کی سطح پہ جو تعلقات ہیں اس پہ ہم کافی زیادہ ان پہ فوکس کر سکیں. اور ان گورنمنٹس کو بھی پتہ ہو جو گورنمنٹ آئی ہے اس کا 5 ایئرس کا ٹرم ہے، یہ اپنی ٹرم پوری کرے گی. تو ایک امیج ہوتا ہے گورنمنٹ کا جو نئی الیکشن ون کر کے آتی ہے، وہ پھر کانفیڈنس کے ساتھ کچھ فیصلے بھی لے لیتی ہے. اب جی جیسے جو موجودہ گورنمنٹ ہے جی کیسے مشکل فیصلے لے سکتی ہے، کیونکہ اب تو 4-5 مہینے بعد یا 6 مہینے کے بعد اس نے چلا جانا ہے الیکشن میں. تو کوئی بھی جو سیاسی پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے وہ اتنے مشکل فیصلے تو لے ہی نہیں سکتی. اور ویسے بھی اس وقت پاکستان کی جو عوام ہے وہ اور مشکل فیصلے برداشت ہی نہیں کر پائے گی. پہلے ہی مہنگائی انپریسیڈنٹڈ ہے، چیزیں کی جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہیں. ایک جو مزدور ہے، عام دہاڑی دار ہے جو 1500-2000 کماتا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کا جو بجٹ ہے، ڈیلی کا ایکسپینس ہے، وہ میٹ کرنا، اس کو بیئر کرنا، اس کو فل کرنا بڑا مشکل ہو چکا ہے. تو اب وقت کی ضرورت ہے کہ بار بار یہ ضمنی الیکشن کروانا یا ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرنا، اور قوم کا جو پیسہ ہے، یہ جو پیسہ ہے یہ حکومت پاکستان کی تو ہے لیکن یہ قوم کی امانت ہے، قوم کے ٹیکس پیئرز اکٹھا ہوتا ہے. یہ پاکستان جو ہے ہم سب کا ملک ہے، یہ صرف پارلیمنٹیرینز کا نہیں ہے کہ وہ جو سوچ لیں وہ کر لیں، یہ نہیں ہے. یہ ہم پوری 22 کروڑ عوام کا جو ہم عوام ہیں، ہم سب پاکستانی جیسا ہمارا ملک ہے. ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں جو ان سب کو مل کے سوچنا چاہیے. ایک آواز جو ہے جو بلوچستان کے پہاڑوں میں جو بھی بندہ بیٹھا ہے اس کی بھی آواز کو سننا چاہیے کہ وہ مہنگائی سے کیسے پیچھے جا رہا ہے. صرف آپ پارلیمنٹ میں جو منتخب کرتے ہیں اس کی آواز کو سنیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ گیپ آئے گا عوام کے درمیان اور پارلیمنٹیرینز کے درمیان. اب بہتر یہ ہے کہ آپ الیکشن میں چلا جائیں. قوم پہ جو پہلے ہی ہمارا ملک اس کے اوپر قرضہ ہوا ہے، ہمیں IMF کے پروگرام میں لوگوں سے ہم دوسرے ممالک سے ہم جو ہے اسسٹنس کی جو ہیلپ ہے وہ مانگ رہے ہیں. تو بجائے ہم قوم کا پیسہ جو ہے ایسے ہی ضائع کرتے جائیں. قوم کا پیسہ بڑا سینسٹیو ہے، امانت ہوتی ہے، اس کو بڑے سوچ سمجھ کے وائزلی طریقے سے اس کو دوسرا خرچ کرنا چاہیے. ابھی جو ضمنی الیکشن ہوا جس میں عمران خان صاحب نے لارج اسکیل کی وکٹری حاصل کی، وہ ضائع ہو گیا پیسہ. آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ لاء کے اندر لوپ ہول ہے، آپ لاء کو موڈیفائی کرتے، لاء کو مطلب ہے اس کے اندر امینڈمنٹس لے کے آتے، تو آپ تو آگے تو اپنے نیب لاز کو امینڈ کر دیے، تو اپنی جو الیکشن لاء میں جو سب سے بڑی خامی تھی وہ آپ ریسٹرکشن لگاتے، آپ نے امینڈمنٹ پرپوز کرتے، وہ تو آپ نے کچھ کی نہیں. تو اب بہتر یہ ہے کہ آپ بجائے پھر ضمنی الیکشن ہوں، ان کے ریزولوشن ایکسیپٹ ہوں، تو قوم کا پیسہ ضائع نہ کیا جائے اور ملک کے مفاد میں ساری جماعتیں مل کے جو ہے وہ الیکشن میں چلے جائیں. پھر جو بھی گورنمنٹ آئے، مضبوط گورنمنٹ آئے اور پاکستان کی بہتری کے لیے فیصلہ کرے، اور خدا را کوشش کریں کہ غریب عوام پہ بوجھ نہ ڈالیں. یقین کریں میں وکیل ہوں، میرے پاس روزانہ کے بیسس پہ کلائنٹس آتے ہیں، میں کورٹس میں ڈیفرنٹ جو سائلین ہوتے ہیں ان سے بات بھی کرتا ہوں، ان کو ویو بھی لیتا ہوں اپنے انصاف کے حوالے سے. جو ہماری عدالتیں کیسے انصاف کر رہی ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی ڈیفینیٹلی ریزرویشنز ہیں انصاف کے نظام پہ کہ کیسے کام کر رہا ہے، کیا چیزیں ہونی چاہیے. پھر وہ بتاتے بھی ہیں کیا امپرومنٹس ہونے چاہیے. اور وہ مہنگائی سے بہت زیادہ افیکٹڈ ہے، اور مہنگائی نے ان کی سب کی جو ہے نا سفید پوش آدمی تک سب کی اس نے کمر توڑ کے رکھ دی ہے. تو اب عام آدمی کا، سفید پوش آدمی کا سروائیول جو ہے وہ بہت مشکل ہو چکا ہے. وہ سارا دن اسی بات میں رہتا ہے کہ میں نے بچوں کے اسکول کی فیس پیسے کیسے پوری کرنی ہے، اب بجلی کے بل آ رہے ہیں ان کو میں نے کیسے پے کرنا ہے، میرے یوٹیلٹی بلز ہیں ادرز وہ میں نے کیسے کرنے ہیں، میں نے اپنا ایکسپینس کیسے چلانا ہے. تو خدارہ غریب آدمی کا سوچیں، عام آدمی کا سوچیں، اور ان کی دعائیں لیں. یہ پاکستان جو ہے خوشحال ریاست کا کنسیپٹ تھا، یہ کہ ایسا کنسیپٹ نہیں تھا کہ جہاں پہ جو ہے مہنگائی زیادہ کرنی ہے یا عام آدمی کا، سفید پوش آدمی کا جینا مشکل کرنا ہے. قائد اعظم نے یا ہمارے جو باؤ جاد نے پاکستان بنایا تھا وہ اسی آئیڈیالوجی پہ بنایا تھا کہ تمام لوگ خوشحال ہوں گے. خوشحال پاکستان کا ایک کنسیپٹ تھا، اس لیے پاکستان مارضی وجود میں آیا. تو بہتر یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں مل کے معیشت کو مضبوط کریں، اور بجائے کہ بار بار ضمنی الیکشن پہ، تو اگر 4-5 مہینے پہلے بھی الیکشن ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شکریہ.